اللہ تعالیٰ سورۃ حج 17واں سپارہ آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ تعالیٰ انسان ذات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ انسان سمجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے انسانوں، میں تمہیں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، یہاں کان دے کر بڑے غور فکر سے یہاں ہمارا بات کو سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ جن کو بھی ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہاں تدعون کی معنی لکھی گئی ہے عبادت، من دون میں مراد بت۔ تو میرے بھائی، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ میں سندھی ہوں، ہماری زبان جو قومی اردو ہے، اردو زبان پوری دنیا میں ہے۔ ہمیں اپنی جب تک زبان میں دین نہیں ملے گا تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اب بت فارسی ہم کیا سمجھیں گے کہ بت کی کیا مینس ہے؟ یہاں تو من دون ہے عربی میں، وہاں صلاۃ ہے، ہم نے لکھ دی نماز یعنی فارسی میں، وہاں صوم ہم نے لکھ دیا روزہ فارسی میں، وہاں اللہ کا لفظ آیا ہم نے عبادت لکھ دی عربی میں۔ تو ہم نہ فارس کے رہنے والے ہیں نہ عرب کے رہنے والے ہیں۔ یہ بگاڑ عرب میں تب آیا کہ وہ اس کے زبان دین جو تھا وہ عبرانی زبان میں تھا، جب عربی میں ان کی زبان میں دین آیا اور ان کو سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے رسول سے اختلاف ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اگر کہتے تھے کہ اگر دوسری زبان میں دین آتا تو ہم کم سے کم سمجھیں عبادت۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبد سے نکلی ہے۔ عبد کیا ہے؟ غلام۔ عبادت یعنی غلامی کرنے والا، غلام یعنی وہاں آیا ہے تدعو یعنی پکارنا۔ غلام اپنے مالک کو کیوں پکارتا ہے؟ اس لیے اپنے مالک میں اس کی امیدیں بھی ہوتی ہیں، ان میں سے محبت بھی ہوتا ہے، اس سے خوف بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے امیدیں، خوف اور محبت کا نام عبادت ہے، اور ہر وہ کام جو غلام کے اوپر ہے اس کا نام عبادت ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ایک ڈاکٹر سے دوا کراتا ہے، وہ سرجن بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے۔ اب اس کو کوئی چیز پرابلم ہو گیا آپریشن کا، وہ فوراً ڈاکٹر کو پکارا، وہ ڈاکٹر آیا، اس کی آپریشن ہو گئی۔ اب ڈاکٹر نے آپریشن کر دی۔ اب وہ ڈاکٹر فلسطین میں چلا گیا اور وہ لڑتے شہید ہو گیا۔ اب شہید تو ہمیں زندہ ہے نا، مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ اب شہید زندہ ہے، اب اس بندے کو بھی جو اس کا غلام تھا، جو اس سے دوا کراتا تھا، اس کو ایک گولی لگ گئی۔ اب گولی جو لگ گئی، اب وہ ڈاکٹر زندہ ہے، اب اس کو پکارے گا، ڈاکٹر آجا میرا آپریشن کرتے، گولی نکال دے۔ کون سا دماغ والا، عقل والا اس چیز کو مانے گا؟ وہ جب وہ تو مرا ہوا ہے، کب آئے گا؟ یہاں کہیں گے مرا ہوئے ہیں، تو ہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، مرے ہوئے ہیں جن کو تم پکارتے۔ تو ہم سوچیں گے نا، تو جب تک ہم اس عربی فارسی سے نکل کر اپنی زبان میں دین کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ مولوی لوگ جو ہے ہم سے کھاتے رہیں گے، سیاستدان بھی ہم سے کھاتے رہیں گے، آفیسر بھی کھاتے رہیں گے، مولوی لوگ بھی کھاتے رہیں گے۔ اس دنیا میں کبھی بھی امن نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو بھی تم پکارتے ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دکھاؤ تو صحیح نے کون سی چیز بنائی ہے، ایک مکھی بھی نہیں بنائی، یہ سارے کٹے ہو جائیں وَلَمْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے کے سارے مل جائیں پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی تو دور کی بات ہے مگر مکھی اس کے کھانے سے کھا کر اڑے، اسے کھانا بھی نہیں چھڑا سکتے، ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے کھانا چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے تو جس کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ اللہ ہی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، پوری کائنات ایک میدان پہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولی میں اللہ کو پکارے، ہر ایک کی سن بھی لے مان بھی لے دے بھی دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ اتنے طاقت والوں کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں جو زندہ بھی نہیں ہے، مرے ہوئے، اور جب زندہ تھے ان کے سامنے دو تین بندے بولتے تھے تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، ان کو کہتے تھے ایک ایک کر کے بولے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ مثال دے رہا ہے کہ انسانوں میں تجھے سمجھانے کے مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ میری غلامی میں آ جاؤ، عبادت مانا غلامی، میری غلامی میں آ جاؤ، میرا کہا مانو۔ اللہ کا کہا غلام تب کہا مانے گا جب اس کی زبان کو سمجھے گا، اس کی بات کو سمجھے